1757 में। जिस वक्त से आज़ादी की तारीख को याद किया जा रहा है, उस वक्त से 100 साल पहले 100 साल तक हम अकेले रहे, 100 साल तक हम अकेले रहे, अकेले हम मैदान में थे, कोई दूसरा नहीं था। चुनांचे अंग्रेजों के कदम 1601 में हिंदुस्तान पर पड़े, फौरन उन्होंने अपने हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाया, फौरन उन्होंने अपने असल तेवर नहीं दिखाए, बल्कि छुप कर रहे, उन्होंने अपने असल तेवर को छुपाए रखा, अपने नापाक इरादों को मख्फी रखा, अपने नापाक इरादों को जाहिर नहीं किया। तिजारत के नाम पर जब कुव्वत पैदा हुई, तो कुव्वत की वजह से उन्होंने धीरे धीरे मुसलमान हुक्मरानों को, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान टुकड़ियों में बटा हुआ था, मुगल अम्पायर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद राजवाड़े थे, रियासतें थी, जो मुगल हुक्मरान की निगरानी में, जो मुगल हुक्मरान की मातहती में वो रियासतें चल रही थी। रामपुर के अंदर रियासत मौजूद थी, भोपाल के अंदर रियासत मौजूद थी, कश्मीर के अंदर आज़ाद रियासत मौजूद थी, पंजाब के इलाके के अंदर आज़ाद रियासतें मौजूद थी, मुख्तलिफ हैदराबाद निज़ाम के अंदर आज़ाद रियासत मौजूद थी, महाराष्ट्र के महाराठा रियासत मौजूद थी, मुख्तलिफ रियासतें मौजूद थी। सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद की मैसूर की सल्तनत मौजूद थी, मुख्तलिफ रियासतें मौजूद थी। लेकिन अंग्रेज ने आपस की रियासतों को लड़ाया, कहा तुम मजबूत हो, तुम पावरफुल हो, तुम चाहो, तुम्हें मुगलों की गुलामी की जरूरत नहीं, तुम्हें इस बात की जरूरत नहीं कि तुम मुगल बादशाहों से, तुम मुगल हुक्मरानों से आज़ादी का परवाना लेकर, तुम मुगल हुक्मरानों से हुकूमत का सर्टिफिकेट लेकर तुम हुकूमत करो, तुम्हें इसकी मातहती की जरूरत नहीं, तुम आज़ाद हो सकते हो, तुम अपने खित्ते पर अपना सिक्का चलाओ, अपनी हुकूमत चलाओ, अपना झंडा लहराओ, अपना निज़ाम चलाओ, मुगलों की मातहती से आज़ाद हो जाओ। नाम दिया आज़ादी का, नाम दिया कुव्वत का, लेकिन कुव्वत के नाम पर हुकूमत का वो हिंदुस्तान जिसको पहली मर्तबा आज की दहशतगर्द बंदी में बड़े सुनहरे लफ्जों में कहती है और बड़े जज्बे से कहती है कि हम अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं। याद रखो, अखंड भारत वो भारत जो कन्याकुमारी से लेकर काबुल तक था, अफगानिस्तान तक था, जिसमें बर्मा भी था, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें हिंदुस्तान भी था, जिसमें श्रीलंका भी था, जिसमें पाकिस्तान भी था। ये सारे खित्ते को जिस हुकूमत ने मुत्तहिद किया वो मुसलमान थे, वो मुगल बादशाह थे, मुगल हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के इस बड़े इलाके को, हिंदुस्तान की इस अज़ीम शान सल्तनत को एक झंडे तले जमा किया था। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी के तहत टुकड़े कराए, मकामी राजवाड़ों से बगावतें कराई, बगावतें हुई, एक ने बगावत की, फिर एक को दूसरे पर चढ़ा, 2-4 मकामी रियासतें वजूद में आई, फिर जो कमजोर था उसको खरीदा, जो मालदार था उसको खरीदा, कमजोर पर चढ़ाई की, कमजोर रियासत पर चढ़ाई करके कमजोर रियासत को अपने कब्जे में लिया। लेकिन अभी इनका आगाज था, अभी इनकी उठान नहीं थी, अभी इन्होंने कदमों चलना शुरू किया था। उसी दौर में सन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला सल्तनत बंगाला के हाकिम थे, बंगाल की रियासत के हाकिम थे, और बंगाल का इलाका छोटा मोटा इलाका नहीं था। वो बंगाल सिर्फ आज का बंगाल नहीं था, उसमें आसाम भी था, उसमें बिहार के कुछ खित्ते भी थे, उसमें पूरा बांग्लादेश का मुल्क शामिल था। नवाब सिराजुद्दौला रहमतुल्लाहि अलैह को जब मालूम हुआ कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू की है, तो पलासी के मैदान में उनके खिलाफ आ गए। तो उनकी फौज थोड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी तादाद लेकर, तकरीबन 80,000 की फौज लेकर अंग्रेजों की 3,000 फौज के मुकाबले में आए। लेकिन शिकस्त हुई, हार हुई। क्यों? इसलिए कि अपने सफों में अपने अंदर मुनाफिकीन हमेशा मौजूद रहे हैं। याद रखो, हमें तारीख के किसी दौर में इतना नुकसान खुले दुश्मनों से नहीं हुआ जितने आस्तीन के सांपों से हुआ। नवाब सिराजुद्दौला के नमक पर पलने वाला मीर जाफर, उसने बगावत की, उसने गद्दारी की, उसने सल्तनत के सारे खुफिया राज, उसने नवाब सिराजुद्दौला की फौजी तैयारी के सारे खुफिया राज अंग्रेजों को लीक किए, अंग्रेजों के साथ साज़गुर्स की। वो मैदान जंग के अंदर से अपनी सिराजुद्दौला की फौज लेकर के अंग्रेजों के साथ मिल गया। फिर क्या होता जब अपने घर में फूट डाल दी गई, जब घर वालों ने बगावत कर दी, तो फिर जीत कैसे हो सकती थी? इस तरह सिराजुद्दौला पलासी के मैदान में शिकस्त खाई, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। आखिरी कतरे तक, खून का आखिरी कतरा बहने तक
تک انگریزوں سے لڑتے رہے۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو شہید کے والد سلطان حیدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 10 سال بعد سن 1767 میں انگریزوں سے میسور کی پہلی جنگ لڑی۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو شہید اور ان کے والد سلطان حیدر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1784 میں دوسری جنگ لڑی۔ اس کے بعد سن 1790 میں سلطنت میسور کی تیسری جنگ انگریزوں سے ہوئی۔ اس کے بعد سن 1799 میں آخری جنگ ہوئی۔ ادھر سلطان ٹیپو شہید تھا، ادھر سلطان ٹیپو شہید نے کوشش کی مقامی راجوڑوں کو متحد کرنا چاہا انگریزوں کے خلاف، چاہے وہ ہندوؤں کی ریاستیں ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی ریاستیں ہوں، چاہے وہ سکھوں کی ریاستیں ہوں، سب کو متحد کرنا چاہا۔ سب کو خطوط لکھے کہ میں تمہاری حکومت کا مخالف نہیں، تم اپنے علاقہ میں آباد رہو، انگریز ہمارا مشترکہ دشمن ہے، انگریز ہم سب کا دشمن ہے، انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، انگریز ملک کا دشمن ہے، انگریز ہندوستانیوں کا دشمن ہے، انگریز ہندوستان کو توڑنا چاہتا ہے، انگریز ہندوستان کو غلام بنانا چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے انگریزوں کے خلاف متحد ہو جائے، انگریزوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ نواب حیدرآباد نے بھی نہ سنی، مہاراشٹر نے بھی نہ سنی۔ چنانچہ 3 قوتیں سلطان ٹیپو شہید کے مقابلے میں آئی۔ بالآخر 1799 میں سلطان ٹیپو شہید نے جام شہادت نوش کیا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس شان کے ساتھ سلطان ٹیپو اگر چاہتے تو حکومت باقی رکھ سکتے تھے، اپنی حکومت کا رقبہ بڑھا سکتے تھے، اپنی سلطنت بچا سکتے تھے، اپنی آل اولاد کو بچا سکتے تھے، اپنے مال جائیداد کو بچا سکتے تھے۔ انگریزوں نے کہا ہم سے ہاتھ ملا لو، ہماری غلامی قبول کر لو، ہم سے دوستی کر لو، ہماری متحدی میں آ جاؤ، ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہارا مال بھی برقرار رکھیں گے، ہم تمہاری سلطنت کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن بس تم ہماری متحدی میں آ جاؤ۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ اکبر، وہ کیسے قبول کر سکتے تھے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ بندگانہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ تحدث گزار بندے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے کہ ایک طرف جہاں سلطان تھے، جہاں ان کی جامع مسجد تیار ہوتی تو مسجد تیار ہونے کے بعد منبر و محراب کو سنبھالنے والے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آج قربانی کی تاریخ کے ساتھ کیسا ظلم کیا گیا؟ وہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی تھے، جن کے والد نے کبھی ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں دیا، جن کی والدہ نے ان کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جو آخری دم تک انگریزوں سے لڑتے رہے، جو جن کی تربیت قرآنی ماحول میں ہوئی تھی، جن کی تربیت ایمانی ماحول میں ہوئی تھی، جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جن کی نماز تو کیا سنتیں بھی قضا نہیں ہوتی تھی، جن کی سنتیں بھی نہیں چھوٹتی تھی۔ آج عصر سے پہلے کی سنتیں پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، عصر سے پہلے کی سنتیں چھوڑ دی جاتی ہے۔ سلطان ٹیپو شہید کی یہ سنت اور نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ آج کیسا ظلم ہوا، آج کیسی تاریخ مٹائی گئی۔ سلطان ٹیپو شہید کی تصویر ملتی ہے، اس میں ڈالی نہیں، نعوذ باللہ، یہ تصویر ہرگز سلطان ٹیپو شہید کی تصویر نہیں ہو سکتی۔ سلطان ٹیپو شہید کا چہرہ سنت سے مزین تھا۔ سلطان ٹیپو شہید جو ایمانی ماحول میں پڑا تھا، وہ بے ایمانی کو قبول نہیں کر سکتا، وہ غداری کو قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ سلطان ٹیپو شہید نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ غلامی کی 100 سالہ زندگی سے اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا آج ہماری رگوں میں، لیکن خون شہیدہ رائے گا نہیں گیا۔ چند باتیں ہمیں، چند نقطے، صرف تاریخ سنانے کا مقصود ہمیں تاریخ سنانا نہیں ہے، قصے کہانی سنانا مقصود نہیں ہے، ہمیں سبق لینا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ظلم پہلے ہوا ظلم آج بھی ہوتا ہے، غداری پہلے ہوئی غداری آج بھی ہوتی ہے۔ اپنی صفوں میں چھپے ہوئے دشمن، چکنی چپڑی باتیں کرنے والے منافقین کا وجود پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہمیں تاریخ سنانے کا مقصد صرف تاریخ سنانا نہیں، مستقبل کی تعمیر کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ مستقبل میں اگر ایسے حوال پیش آئیں، ایسے حالات پیش آئیں تو ہمیں بھی انہیں رخ پر چلنا ہے۔ جن وجوہات کی بنیاد پر ناکامی ہوئی ان وجوہات کو چھوڑ دینا ہے، اور جن اسباب کی بنیاد پر ہم کامیابی تک پہنچے دوبارہ وہی اسباب اپنانے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، ابھی چند نقطے جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس تاریخ سے، مختصراً ان کو کہہ دیا جائے اور بات ختم۔ پہلی بات یہ کہ
جب بھی ہمارے اندر کمزوری ہوگی دشمن غالب آئے گا، جب ہم کمزور ہوں گے تو دشمن مضبوط ہوگا۔ مغل سلطنت کمزور ہو چکی، آپس میں اتحاد ختم ہوگا تو دشمنوں کو بڑھنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں، آپس کا اتحاد پیدا کرو، آپس کا اتحاد پیدا کرو، اپنے آپ کو ٹکڑیوں میں بانٹنے سے بچو، اپنے آپ کو مختلف بنیادوں پر تقسیم کرنے سے بچو۔ یہ آزادی کی لڑائی لڑتی رہی لیکن کامیابی جب ملی جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر تمام برادران وطن ہندوستان کی تمام قومیں مل کر کھڑی ہوئی۔ شیخ الہند نے کہا تھا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں غور کیا تو مسلمانوں کے زوال کے دو اسباب معلوم ہوئے۔ دو باتیں ہیں جن سے مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں۔ نمبر 1 اتحاد ختم ہو رہا ہے، نمبر 2 قرآن سے دوری ہو رہی ہے۔ لہذا اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر آج بھی ہم دشمنوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو یاد رکھو کتنی قوت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ سلطان ٹیپو شہید کوئی کمزور نہیں تھا، بہت پاورفل تھے، لیکن جب آپس کی صفوں میں ٹوٹ پیدا ہوئی، جب آپس کے بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، جب مقامی ریاستوں نے ساتھ نہیں دیا، انگریزوں کے ساتھ مل گئے تو دشمنوں کو جیت ہوئی۔ نواب سراج الدولہ کوئی کمزور نہیں تھا لیکن اتحاد نہیں ہوا، اپنی صفوں میں منافقین پیدا ہوئے تو ہار ہوئی۔ جب اتحاد ہوا، ہندو مسلم ملے، مسلمان تمام کے تمام طبقات ملے تو انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لہذا پہلی بات ہمیں سبق ملا آزادی کی تاریخ سے کہ ہم اپنا اختلاف ختم کریں گے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، بات بات پر لڑنا ختم کریں گے۔